490 اور 492 قبل مسیح کے درمیان فارس کے شہنشاہ دراش اعظم نے یونان پر اپنی بادشاہی کے غزو و غضب کا آغاز کیا۔ فارسی حکمرانی کے تحت کچھ شہروں میں بغاوت کی یونانی حمایت کے جواب میں اس حملے کو شروع کیا گیا تھا، اگرچہ وہ اس بغاوت کو جلد ہی کچلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لہذا دراش اعظم نے یونان کو خاص طور پر اینتھز اور سپارٹا شہروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، جسے یونان پر پہلا فارسی حملے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے نے یورپ پر قبضے کرنے کے لیے ایک وسیع راستہ کھول دیا تھا۔ پہل میں کچھ فتوحات حاصل کرنے اور یونانی شہروں کی ایک بڑی تعداد پر قبضہ کرنے کے باوجود اینتھز نے فیصلہ کن فتح میں فارس کو شکست دے دی، جو پہلی مہم کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوئی، اور اینتھز اس کے اتحادی شہنشاہ کے غضب سے فرار ہو گئے جب تک کہ اس کا بیٹا زراکس واپس نہیں آیا۔ 480 قبل مسیح میں یونان پر دوسرا حملہ ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ نظریاتی طور پر جیت گیا تھا، لیکن ایک یونانی غلام نے اس کے تمام منصوبوں اور فتوحات کو ختم کر دیا۔ اس دور میں ہندوستان اور وسطی ایشیا سے لے کر ازبکستان تک اور شمالی افریقہ اور مصر میں لیبیا اور ایتھوپیا اور مشرقی بحیرہ روم اور یونان کے ساحل اور اس کے آس پاس کئی بڑے شہروں تک فارس سلطنت وسیع علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ مملکت کے ہر شعبے میں مختلف دارالحکومتوں کے طور پر قائم ہوئے تھے۔ اس نے مصر میں بغاوت کو کچلنے کے بعد زراکس کی کامیابی کے بعد یونان اور اینتھز پر اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ اینتھز کے قبضے کے کئی مختلف اہداف تھے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کی توسیع سمیت اور تقریباً واحد سپر پاور اور جمہوری یونانی شہروں کے خاتمے، اس سے فارسی خود مختاری کو خطرہ تھا اور یونان کی بغاوت کرنے کے دیگر شہروں کی حوصلہ افزائی تھی، اور زراکس اپنے والد کی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن سب سے اہم وجہ دیوتاؤں کا ایک پیغام تھا۔ جب شہنشاہ نے حملے کا نظریہ اپنے قائدین اور اس کی کونسل کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اس خیال کا خیر مقدم کیا اور اس کی خواہش کی حمایت کی، سوائے اس کے چچا کے جس نے اس سے پہلے اپنے والد کی تباہی کو دہرانے کے خطرے سے خبردار کیا تھا۔ اور آخر میں شہنشاہ نے اپنے چچا کے مشوروں کو سنا اور یونان پر حملہ کرنے کا اپنا منصوبہ ترک کر دیا، یہاں تک کہ دیوتاؤں کا نظارہ اس کے پاس آیا۔ جب اس رات زراکس سویا تو دیوتاؤں کا ایک گروہ اس کے پاس آیا جس نے اسے جنگ کی ترغیب دی، اور اس نے ایک بڑی فتح سے ہمکنار کیا، لیکن اس نے اس طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ اگلے ہی دن جب بھوت نے آ کر اسے بربادی سے متنبع کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے چچا کو طلب کیا اور اس کو شہنشاہ کے کپڑے دے دیے اور اسے شاہی بستر پر سونے کے لیے تیار کر دیا۔ اور اگر بھوت واپس آ جاتا ہے تو وہ سچ میں دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ واقعی بھوت ایک بار پھر لوٹ آیا اور چچا کو موت سے متنبع کیا، اور وہ مسلسل حملے میں مداخلت اور خلل ڈالتا رہا۔ تو چچا شہنشاہ کے پاس پہنچے اور اسے بتایا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ فارسیوں نے ایک بہت بڑی فوج کو متحرک کیا جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں لگ بھگ 5.1 ملین جنگجو تھے کہ وہ گزرتے وقت پوری کی پوری ندیوں کو پی جاتے تھے، لیکن حال ہی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قریب ترین تعداد 2 لاکھ سے 5 لاکھ تھی، ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ جس میں 1200 بحری جہاز شامل تھے۔ فارسیوں نے انجینئرنگ کا ایک عمدہ کارنامہ سر انجام دیا، جنہوں نے ایشیا اور یورپ کو الگ کرنے والے درہ نیلریس ابنائے پر 1200 میٹر کی کل لمبائی کے ساتھ 2 پل تعمیر کیے، لیکن طوفان نے اس بنیادی پل کو تباہ کر دیا، جس سے شہنشاہ غصے سے دوچار ہوا اور حکم دیا کہ سزا کے طور پر ندی کو کوڑے مارے جائیں، اور دوبارہ تعمیرات شروع ہوئیں، جس سے یونان گھبرا گیا۔ راستے میں یونانی شہر آسانی سے محکوم ہو گئے اور اینتھز اور سپارٹا کے شہروں کو چھوڑ کر فارسیوں کو کوئی اور مزاحمت نہیں ملی۔ یونانیوں نے آپسی تاریخی دشمنی کے باوجود ایک بار پھر غیر ملکی غازب کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ سپارٹا کا بادشاہ لیونڈاس اپنی فوج کے ساتھ فارسیوں کا راستہ روکنے کے لیے نکلا، جبکہ ایتھنائی بیڑا فارس کے بیڑے کو روکنے کے لیے نکلا۔
اور وہ بحری بیڑے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ سپارٹا کے بادشاہ نے اپنی ایلیٹ فوج کے ساتھ اس حملے کو انجام دیا۔ 300 جنگجوؤں نے تھرموپائلی جنگ میں شہنشاہ کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ یونان سے آنے والے غداروں میں سے ایک نے فارسیوں کے ایک مختصر قلعے کی رہنمائی کی جس سے وہ سپارٹا کے بادشاہ کا محاصرہ کر سکیں۔ آنے والی فراہمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جہاں تک اینتھس جس کی سربراہی تھیمیوسٹوکس نے کی تھی، یہ کچھ بحری فتوحاتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور ان کی خوش قسمتی کے لیے شدید طوفان نے فارس پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے جہازوں کو تباہ کر دیا، لیکن طوفان بڑی تعداد میں دشمن کے حق میں تھا اور فتح کے لیے اینتھس جانے والی راہ ہموار ہو گئی، اور یونان کی شکست کے ساتھ ہی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور مشرقی حملہ آوروں کے ہاتھ یورپ کا خاتمہ ہوا۔ چنانچہ اینتھس اور اس کے آس پاس کے شہر ترک کر دیے گئے اور یونانی اسلامیس شہر کی طرف پیچھے ہٹ گئے، جبکہ فارسی اینتھس میں داخل ہوئے اور یورپ کے سب سے اہم شہر کو آگ لگا دی اور وہاں موجود ہر فرد کو ذبح کر دیا گیا۔ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اینتھس کمانڈر کو احساس ہوا کہ فیصلہ کن جنگ سمندر میں ہوگی۔ اس نے بادشاہ کے فخر اور فتح پر اس کے اعتماد سے فائدہ اٹھایا اور ایک غلام کو بھیجنے سے جنگ کا رستہ بالکل بدل گیا۔ طوفان اور خرابی موسم کے باوجود فارسیوں کے پاس یونانیوں کی نسبت 4 گنا زیادہ جہاز تھے، اور کوئی کھلی سمندری جنگ لازمی طور پر فارسیوں کی فتح کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ اس طرح یونان سمندروں سے زمین پر واپس چلا گیا اور فیصلہ کن جنگ کا منتظر۔ اس طرح یونانیوں کے سمندروں سے اترنے اور فیصلہ کن مارکے کے منتظر ہونے کی صورت میں ان کے آگے بھی لاکھوں تربیت یافتہ فوجی مشرق میں فتح حاصل کریں گے، اس لیے کہ معجزے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، صرف چالاکی ہی آخری چال تھی۔ بہترین حل کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے یونانی بیڑا آبنائے کے داخلی راستے پر چھپا ہوا تھا، جبکہ شہنشاہ نے اپنے مصری بیڑے کا کچھ حصہ یونان کو پیچھے سے محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے لازمی طور پر فتح کی ضمانت دی، بس اسے انتظار کرنا تھا۔ اس کے کیمپ میں ایک صبح ایک یونانی غلام سکنوس نامی آیا، جو اینتھس کی فوج کے کمانڈر اپنے آقا کی خدمت سے فرار ہو گیا تھا اور اس سے بدلہ لینے کے لیے شہنشاہ کو کوئی خبر دینا چاہتا تھا۔ اس غلام نے یونانیوں میں پھوٹ پڑنے، کم حوصلہ پانے اور اینتھس کے سب سے بڑے جہازوں کو پارسیوں میں شمولیت کی خواہش، ثواب کے لالچ اور عام معافی کی خاطر کسی وجہ سے شہنشاہ کو راضی کر لیا اور حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے اپنے دشمن کی منتشرگی کا فائدہ اٹھائیں اور جنگ کو جلد سے جلد ختم کر دیں۔ اس کے خیال میں یہ ایک آسان شکار تھا، اس کے باوجود کہ یہ غلام رات کے وقت بالکل غائب ہو چکا تھا اور پھر کبھی نہیں ملا۔ در حقیقت بادشاہ نے بیڑے کو فوری طور پر حرکت کرنے کا حکم دیا۔ یونان اور شہر سلامی کے درمیان سمندر میں جہاں یونانی بیڑا موجود تھا، اس تنگ رستے پر حملہ کرنے کا کہا گیا، جسے سلامیس کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جداگانہ اور منقسم یونانی بیڑے کے بجائے پورے بحری جہاز کسی منظم شکل میں کھڑے ہوئے تھے اور کسی بھی لمحے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یونانیوں نے فارسی بحری جہازوں کی بہتاب اور تنگ پانی میں گھومنے میں دشواری کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے 2 ہیکل بحری جہازوں کو اکھاڑ پھینکا اور انہیں ڈبونا شروع کیا، اور شہنشاہ کی فوج کا قتل عام شروع ہو گیا۔ پھر فارسی بحری جہاز فرار ہونے اور جنگ چھوڑنے کے لیے بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آنے والی کمک اپنی فوج کو منظم کرنے میں ناکام رہی اور براہ راست حملوں کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ مصری بحری جہازوں کو بھی ایک پرتشدد طوفان نے نشانہ بنایا، جس نے ان میں سے بیشتر کو تباہ کر دیا۔ اور زراکس اپنے تخت پر کھڑے ہو کر اس جنگ کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یونان پر قبضہ کرنے کا اس کا خواب ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے پہلے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فارسی بحریہ کے 200 سے زیادہ بہترین بحری جہاز، ہزاروں تجربہ کار ملاح اور سپاہی کھو گئے، یہاں تک کہ شہنشاہ کا بھائی بھی جنگ میں گم ہو گیا، اور بیشتر ملاح جن کے جہاز ڈوب گئے تھے وہ تیر نہیں سکتے تھے، ڈوب کر مر گئے، اور بیشتر ملاح جن کے جہاز ڈوبے نہیں تھے اور وہ یونان کے ساحل پر پہنچے، یونانیوں نے فوراً ہی سب کو ہلاک کر دیا، جہاں تک کہ فارسی بحری جہاز جو واپس جانے میں کامیاب ہو گئے
وہ کسی اور جنگ کو جاری رکھنے کے قابل نہیں تھے۔ بحری بیڑے کے بغیر بہت بڑی فارسی فوج اپنا رسد کھو بیٹھی تھی، اور بدتر یہ کہ یونان نے سمندر پر قابو پا لیا تھا اور وہ آسانی سے شمال میں جا سکتے تھے اور اس پل کو تباہ کر سکتے تھے جو فارس کے لیے پسپائی کا واحد خط تھا۔ شمالی یونان میں ایک بڑی قوت کو الگ تھلگ چھوڑ کر فارسی شہنشاہ نے اپنی بیشتر فوج کو وہاں سے نکال لیا، اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ بھوکے مرے، اور باقی فوج وہاں ہی پھنس گئی، یہاں تک کہ اگلے سال پلاٹیا شہر میں اسے شکست دے دی گئی۔ یوں یونان پر فارسی حملہ دوسری بار ناکام رہا۔ اگر شہنشاہ اپنا منصوبہ اور حکمت عملی ترک کر دیتا اور غلام کی بات سن کر جال میں نہ پھنستا تو فتح اس کے ہاتھ میں ہونی تھی۔ اگر فارس فتح ہوتا تو یونان میں مغربی ثقافت کا گہوارہ محض ایک غریب فارسی صوبہ بن جانا تھا، خاص طور پر یہ کہ زراکس نے یونان کو تباہ اور سزا دینے کا عزم کیا تھا۔ غلام کو جنگ کے بعد اس کی آزادی مل گئی، بطور انعام اس نے اپنی باقی زندگی یونان میں گزاری اور امیر ہو گیا۔